آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، اگر پارلیمان نے ملٹری کورٹس قائم کرنے ہوں تو پلک جھپکتے ہی بل بھی آ جاتا ہے، قائمہ کمیٹی سے بھی انڈورس ہو جاتا ہے، پارلیمان کے پاس بھی چلا جاتا ہے، سینٹ کے پاس بھی چلا جاتا ہے اور صدر صاحب بھی اس پہ دستخط کر دیتے ہیں اور وہ قانون بن جاتا ہے، ملٹری کورٹس بھی قائم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے انتخابی اصلاحات کی تو آپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بولی بول رہا ہوتا ہے، کوئی بولی، یعنی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہوتی ہیں۔ کام کی بات ضرور کرنی چاہیے اور نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی قسم کے خیالات کا اظہار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ بل کو اگر منظور نہیں کریں گے تو ہم نے بہت زیادہ کام کرنا ہے الیکشن کروانے کے لیے، اگلا 2018 کے لیے ہم نے انتخابی فہرستوں کو اثر نو ترتیب دینا ہے، ہم نے حلقہ بندیاں کروانی ہیں، ہم نے آروز، ڈی آروز اور اسسٹنٹ آروز جو ہیں ان کی تعیناتی کرنی ہے اور بے شمار کام ہے۔ خدا کے لیے ذرا اپنا کام کر لیجئے تاکہ ہم الیکشن کی تیاری جو ہے مکمل کر سکیں۔ لیکن کیا وجوہات ہیں کہ اصلاحاتی کمیٹی جو ہے جس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے اراکین موجود ہیں وہ لے کر اس کو بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مدثر رضوی صاحب جو کہ ممبر ہیں فافن کے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ قمر صاحب، کتنا عرصہ پہلے کام شروع ہو جانا چاہیے الیکشن کمیشن کا کہ اگلا الیکشن ہو؟ اصولی طور پر جو آج آپ نے یہ دکھائی ہے مجھے پریس ریلیز الیکشن کمیشن پاکستان کی، انہوں نے ایک پیش کی وارننگ جاری کر دی تاکہ حکومت کو احساس ہو کہ ہم نے بہت سے کام کرنے ہیں، ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، انتخابی فرشتوں کو اثر میں مرتب کرنا ہے اور ریٹرننگ آفیسران، ڈی آر او سب کی اپائنٹمنٹ بھی کرنی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک پیش کی باقاعدہ اپنی وارننگ دی ہے، لیکن اصولی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان ہمیشہ ہی تیار رہتا ہے، اس میں حکومت کی طرف سے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں قانون کو تو نہیں یکجا کیا جا رہا ہوتا، یا اصلاحات تو نہیں کی جا رہی ہوتی نا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے قانون پر خیال نہ کرے، جو موجودہ قانون ہے اس کے مطابق میں ڈیلیمیٹیشن کا تو انہوں نے قانون کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، آلریڈی موجود ہے، اس میں تو کوئی ترمیم بھی نہیں کی۔ تو حلقہ بندیوں کا جو قانون ہے آلریڈی ہے، ڈیلیمیٹیشن 74، وہ سینسس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سینسس کا تعلق اس لیے ہے جب سینسس ہو جائے گی تب ڈیلیمیٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے، بغیر سینسس کے تو حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا اس کے اندر کہ نئے قانون کے تحت انہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ ایک پلان بنائیں گے جس میں لیگل اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز تمام وہ لسٹ کریں گے، وہ اپروول لیں گے، پھر جا کے حکومت سے، حکومت انہیں اپروول دے۔ وہ کہنے جی ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے، آپ یہ اصلاحات تو منظور یہ تو الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی طرف ہے نا کہ ہم سے اپروول لیں گے۔ الیکشن کمیشن پاکستان تو خود ہی اپنی کارروائی کرے، اس میں اپروول کی ضرورت ہی نہیں۔ اپروول ہوتی ہے جب کہیں قانون سازی کرنی ہے یا رول تبدیل کرنا ہے، وہاں تو آپ قانون کر لیں، لیکن جہاں ان کے پیسے آلریڈی اختیارات موجود ہیں تو انہیں حکومت پاکستان سے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قانون کے مطابق اب الیکشن کمیشن پاکستان میں دیکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ حکومت کے ارد گرد مفروض ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر اپنی خود مختاری کی کوئی نظر نہیں آ رہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے جو مقدمے ان کے پاس زیر غور ہیں تو ان کو اب ڈیٹیز آ رہے ہیں 3-4 ہفتے کی، خاص مقدمے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ نہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ پہلی بات یہ کہ آپ اپنے ہوم ورک کریں اور فیصلہ سنا دیں، آپ اس کو 4-6 ہفتے کی کیوں دے رہے ہیں؟ جبکہ انڈیا کے الیکشن کمیشن میں یہ ہر چوتھے مہینے طواف کرتے جا کر، تو وہاں سے کوئی چیز نہیں سیکھتے۔ انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک نشست بیٹھ گئی اور اسی میں انہوں نے اپنے نشست میں تمام فیصلے کر دیے، وہ کبھی ڈیٹ نہیں بڑھاتے نہ آپ کو ڈیٹ دیتے ہیں، ایک ہی نشست میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تعیناتی ہونی ہے ابھی ممبرز کی اور الیکشن وہ تو آلریڈی بن چکے لاسٹ ایئر، ٹھیک ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کے ممبروں کو تو لاسٹ ایئر جو ہے ان کو ہو چکی ہے، 4 ممبر ہی بن چکے ہیں اور آلریڈی جو سی پہلے ہی آ چکے ہیں، اور وہ اسی طریقہ کار مجوزہ طریقہ کار قانون ہمارا موجودہ الیکشن کمیشن پہ کوئی آئینی کا طور پر کوئی بالکل ٹھیک کیا ہے، جو آئین نے جس انداز سے اس کا طریقہ کار تھا، پروسیجر تھا، اس کے مطابق کمیشن بنا ہے، اس پہ کسی پارٹی کو اعتراض نہیں ہے۔ 2013 کے الیکشن کمیشن میں ہونا نہیں چاہیے اعتراض اس کے حوالے سے، نہیں اعتراضات تو خیر، کیونکہ حزب اختلاف کے سربراہ اور وزیر اعظم صاحب مل کے نام پروپوز کرتے ہیں، وہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر جاتا ہے، وہاں پہ جا کے وہ پھر نام پک کرتے ہیں، تو پہلے غلط ہے۔ مدثر صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ ہمیں اسپیشلی یہ جو ممبران کو پک کیا جاتا ہے یا چیف الیکشن کمشنر کو پک کیا جاتا ہے اس کے طریقہ کار کے حوالے سے؟
دیکھیں سب سے پہلے جو آپ پہلے بات کرتے ہیں اس کا بڑا مختصر سا جی، جواب دینا چاہتا ہوں. جو کنور دلشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں قانونی آئینی طور پہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کسی وقت بھی اگر وہ سمجھتے ہیں حکومت چلائی نہیں جا سکتی تو ڈیزالو کر وہ کل بھی کر سکتے ہیں. اور تو الیکشن کمیشن کو 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں, تو الیکشن کمیشن تو ہمیشہ اسٹیٹ آف پریپیئرنس میں رہنا چاہیے الیکشن کرانے کی, کیونکہ 90 دن کے اندر تو کسی دن بھی الیکشن انہیں کرانے پڑ سکتے ہیں. اور لیگل ویکیوم کوئی بھی نہیں ہے, سارے ڈی لمیٹیشن کے لاز بھی موجود ہیں, الیکٹور رولز کے لاز بھی موجود ہیں, تو الیکشن کمیشن کو چاہیے اپنا کام جاری رکھے. لا یقیناً پاس ہونے کی ضرورت ہے, لیکن الیکشن کمیشن کی تیاری کو ابھی بھی پوری طرح سے لیگل پروٹیکشن حاصل ہے, اور ہمارے خیال میں جو ایگزسٹنگ لا ہے اس میں الیکشن کمیشن کے پاس زیادہ پاورز ہیں بنسبت 2017 ایک نقطہ مجھے سمجھا دیجئے, اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا ایک پلان پریپیئر کر لیتا ہے پرانے قانون کے مطابق اور نئے قانون کے مطابق اس کو منظوری لینی پڑتی ہے حکومت سے اس ایڈمنسٹریٹو اور لیگل پلان کی, تو پھر وہ کیا معاملات ہوں گے اگر پاس ہو جاتا ہے نیا قانون؟ تو دیکھیں نیا لا یقیناً پاس کرنے کی ضرورت ہے اور جلد ہو جائے تو اچھا ہے, لیکن نئے یہ الیکشن کا لا ہے, اس الیکشن کو لا کو جلدی میں پاس کرنا انتہائی خطرناک ہے. ہمارے خیال میں آئین کے بعد جمہوری ملک میں سب سے امپورٹنٹ انتخابی قوانین ہوتے ہیں اور اس پہ ایک آؤٹ ان دا اوپن پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ابھی تک 30 مہینے یا 31 مہینے سے یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں 1 مہینے کے لیے پبلک سرکولیشن ہوئی تھی, پارلیمنٹ میں ابھی یہ نہیں آیا ہے. پارلیمنٹ میں اس کو کھل کے بحث کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. چھوٹی پولیٹیکل پارٹی 30 مہینے اس کو کمیٹی لے کر بیٹھی ہوئی, اور 1 مہینے کا انہوں نے پبلک اوپن کیا تھا جس پہ انہوں نے ریکمنڈیشنز لوگوں کی جو فائنل ڈرافٹ تھا اس پہ سیکھ کی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کس قسم کی ریکمنڈیشنز کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, ڈرافٹ الیکشنز بل کو کس طرح سے فائن ٹیون کیا گیا ہے, لیکن پارلیمنٹ میں اس کو لے کر آئے اور پارلیمنٹ میں پورا ٹائم دینا چاہیے اس لا کو جلدی میں. تو ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ وہ پورا ٹائم مل سکے گا اگر 31 مہینے انہوں نے سرو کر دیے. الیکشن لا پہ ایک اوپن اور ایگزاسٹیو جب تک پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی, چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز کے کنسرنز نہیں آتے, ایڈریس نہیں ہوتے, 2 بڑی پارٹیز یہ الیکشن لا اگر پاس کر دیں گی تو اس لا کی لیجٹمیسی کوئی نہیں ہوگی. لہٰذا پوری طرح سے اس کو 15 گھنٹے جس طرح 18ویں ترمیم کو پاس کیا گیا تھا, 15 گھنٹے کی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے, 18 گھنٹے کی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. ایک ایگزاسٹیو ڈیبیٹ الیکشن لا پہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس کی بنیاد پہ آپ کا پورا اقتدار, کس کے پاس پاور آئے گا, پورا رولز آف دا گیم طے ہونے ہیں, اور اس کو ہیسٹ میں ہم پاس نہ کریں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلدی یہ پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کرائیں تاکہ ایڈیکویٹ ٹائم ہو پارلیمنٹ میں اس لا کو ڈیبیٹ کرنے کا اور اس کو مزید امپروو کرنے کا, کیونکہ اس میں ابھی بے تحاشا ایسے ایریاز ہیں جو کہ ڈرافٹ ہم نے دیکھا ہے جو کہ پرابلمٹک ہیں. الیکشن کمیشن کی اختیارات کو مزید, الیکشن کمیشن کے ہاتھ آگے بھی باندھے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے ہاتھ پیچھے بھی باندھے جا رہے ہیں اس لا کے تحت. یعنی رولز جو ہیں وہ گورنمنٹ خود اپروو کرے گی, وچ از پرابلمٹک. بنائے گا الیکشن کمیشن لیکن وہ تابع ہوں گے حکومت کی اپروول کے. اس کے علاوہ جو ریموول آف ڈیفیکلٹیز کا ایک انہوں نے 2002 میں مشرف صاحب نے ڈالا تھا, وہ بھی لا کا انہوں نے اب حصہ بنا دیا ہے. اس میں کسی قسم کی اگر لا کی امپلیمنٹیشن میں ڈیفیکلٹی آتی ہے یا کوئی پروویژن مکمل طور پہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ نہیں کر رہی کام کو, اس کی اپروول بھی انہیں ریموول آف ڈیفیکلٹیز گورنمنٹ سے لینی پڑے گی. ڈسکوالیفیکیشن کے جو پاورز ہیں الیکشن کمیشن کے وہ یہاں سے ریموو کر دیے گئے ہیں. غلط گوشوارے, زیادہ ایکسپینس لیمٹس, کینڈیڈیٹ کو کسی کو وہ سیشنز کورٹ میں بھیجیں گے, تو اور اس کے علاوہ پھر پارلیمنٹ کو رپورٹ بھی کریں گے. یعنی ایک تو پاورز بھی ان کے اسکویز تھوڑے سے کر دیے گئے ہیں, اور اوپر سے پارلیمنٹ کے آگے الیکشن کمیشن کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے ہیں کہ پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی کو رپورٹ کریں گے, ہر سال پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلیز ان کی پرفارمنس کو ڈیبیٹ بھی کریں گی. تو ہمیں تو اس میں پرابلمز نظر آتے ہیں اس لا میں, اور ہمیں لگتا ہے کہ جو کنور دلشاد صاحب بہت ڈیپلی الیکشن لا کو جانتے ہیں کہ 104 ایک ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کا سیکشن ہے جس میں الیکشن کمیشن کو ایک انلمیٹڈ پاورز اختیارات دیے ہیں, اس کی ایگزیکیوشن کو بھی لمٹ کرنے کی یہاں پہ کوشش نظر آ رہی ہے, اور جس پہ پاکستان ورکرز پارٹی کا ایک بہت مشہور ججمنٹ بھی آیا تھا, اس نے ریلائی کیا تھا 104 سیکشن 104 پر, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہمیں لمٹ کرتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے کنور دلشاد صاحب, میڈیا کے ایکسس کے حوالے سے, انفارمیشن کی ترسیل کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سخت قانون ہوگا, اس بندے کو سزا دی جا سکے گی. تو یہ جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ کیوں چاہتے ہیں کہ کٹ آف کر دیں, سکٹل کر دیں, وہ کیوں چاہتے ہیں انفارمیشن کیوں نہ دی جائے؟ جی ہاں, حکومت ٹھیک ہے, مدثر رضوی صاحب نے بڑی اچھی لاجک طریقے سے بات کی ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی رہنمائی کے لیے سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ان کی باتیں جو ہیں ان کو غور کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جیسے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں جس دن پہلے دن جب یہ آیا ہے منسٹر لا نے پیش کیا بل اس کا جو تھا پریس کے ذریعے تو ہم نے اسی تقاض کو ہم نے کر دیا تھا مسترد کر دیا تھا ریجیکٹ کر دیا تھا ہمارے پارٹی بھی تمام ٹی وی چینلوں پر. اس پر افافا نے بھی کہا تحفظات ہیں ہمارے بھی تحفظات ہیں. اب اسے اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی میڈیا کے تمام پابندی لگا دی اور 50 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال 7 سال کی سزا بھی یعنی عجیب و غریب مزاح کا خیز باتیں کر رہے ہیں کہ میڈیا تو کیسے آپ کی غلطیوں کو ہے بتا رہا ہے اجاگر کر رہا ہے کوتاہیاں بتا رہے ہیں اس کو بھی منع کر دیا کہ آپ الیکشن جو ہوگا اپنا کاغذات نامزدگی کے وقت جہاں بحث ہوتی ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہاں بھی میڈیا تو ہمیں تو یاد ہے الیکشن کمیشن والے ہمیں ساتھ لے جا کے مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر وزٹ کروایا کرتے تھے. ہم جا کے ٹائم نوٹ کیا کرتے تھے نمبر آف ووٹس جتنے کاسٹ ہوئے وہ نوٹ کیا کرتے تھے لوگوں سے ہم بات کیا کرتے تھے نکالا کرتے تھے کتنی اس وقت پرسنٹیج ووٹنگ کی چل رہی تو وہ اب ہم نہ کسی سے بات کر سکیں گے جا کے اگر ہم نے کچھ انفارمیشن ہمیں انفارمیشن جو ملے گی رکاوٹ ڈالی انہوں نے کاغذات نامزدگی کے جو بحث ہوگی جانچ پڑتال وہ جانچ پڑتال کے ٹائم صرف ان کے پروپوزر سیکنڈر ہوں گے اور پھر یا پولنگ ایجنٹس ہوں گے ان کو وہاں پابندی لگائی انہوں نے کہ ہمارا میڈیا پرسن تک جو سوالات جوابات ہوں تاکہ وہ باقاعدہ کیمرہ رہے باہر نہ آئے وہاں انہوں نے پابندی لگائی ہے تو یہ درست نہیں ہے. تو جب کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی مدثر رضوی صاحب وہاں پہ بھی نہیں ایکسس ہوگی وہ کس قسم کا پروسیس ہوگا اوپن ہونا چاہیے ایکریڈیشن ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ووٹنگ کاؤنٹنگ کنسولیڈیشن پروسیس میں آبزرور جا سکتا ہے وہی کارڈ میڈیا کو ملتا ہے اس پہ یقیناً وہ میڈیا کے پاس بھی وہ میڈیا کے پاس بھی ہوتا ہے لیکن اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کارڈ ہمارے پاس ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیس والا کھڑا ہوتا ہے یا فوجی کھڑا ہوتا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ اندر جانے دے یا نہ جانے دے. تو ایکریڈیشن کارڈ یوزلی پولنگ اسٹیشن میں تو ہمیں جانے دیتے ہیں ووٹنگ تو آبزرو ہم کر لیتے ہیں لیکن کاؤنٹنگ میں ہمیں وہ نہیں گھسنے دیتے گو کہ الیکشن کمیشن نے لکھا ہوتا ہے کہ کاؤنٹنگ پروسیس بھی آبزرورز آبزرو کر سکتے ہیں اور ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں جو کنسولیڈیشن پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کو بھی آبزرو کر لیتے ہیں لیکن یہ دو پروسیس جو انتہائی کرٹیکل ہیں الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کے وہ آبزرورز کے لیے عموماً زیادہ تر کانسٹیٹوئنسی میں آؤٹ آف باؤنڈ ہوتا ہے میڈیا کو بھی کنسولیڈیشن پروسیڈنگز میں نہیں گھسنے دیا جاتا وہ 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر دور ایک پکٹ لگی ہوتی ہے پولیس کی یا فوج کی اس پہ روک لیا جاتا ہے اور which is in violation of the permission granted by the Election Commission of Pakistan to observers in media. انفورسمنٹ کے شدید مسئلے الیکشن کمیشن اپنی ریٹ کتنی انفورس کرتا ہے کہاں ہم لوگوں کو گھسنے دیتا ہے میڈیا کو انٹری انشور کراتا ہے وہ چیزیں جو ہیں الیکشن کمیشن کو انفورس کرنی پڑیں گی ورنہ ٹرانسپیرنسی ہمیشہ ان کوشچن رہے گی الیکشن کی اور اسپیشلی یہ جو کاؤنٹنگ اور کنسولیڈیشن پروسیس ہے جسے پورا آپ کا نتیجہ ڈیپینڈ کرتا ہے اینڈ ایونچولی ٹرانسفر آف پاور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. قمر صاحب اگلے الیکشن کے اندر بھی آپ کو عدلیہ سے لوگ لینے پڑیں گے ان کے اختیارات کے حوالے سے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے کیا معاملات ہوں گے اور 2013 کا جو الیکشن ہوا کتنے ریٹرننگ افسران کو کتنے ڈی آر اوز کو کتنے اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سزائیں دی؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سزا دینے کے لیے پہلے قانون سازی کرنی پڑے گی تبھی سزا موجود نہیں ہے ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں ہے نہیں سرے سے ایف آئی آر تو درج کرا سکتے ہیں ہاں ایف آئی درج کرا دیں لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ کم اختیار ہے کہ آپ کسی کو الیکشن کے اندر کرا سکتے ہیں نا آپ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو آپ سب سے بڑی بات یہ اب شاید ترمیم کر دی انہوں نے نئے لامے باقاعدہ وہ کاؤنٹ فار کیا گیا ہے پرانے قوانین کے تحت آپ ان کو الیکشن ٹریبیونل میں جو کیس جاتا تھا تو آپ ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنانے کے مجاز نہیں تھے جس پارٹی نے بھی ان کو ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنایا اس کے انہوں نے ریجیکٹ کر دیے وہ الیکشن ٹریبیونل میں کیس ہی نہیں کیا اور یہ تحریک انصاف سے غلطی ہو گئی تھی انہوں نے کہ ان کی 25-30 ان کی جو ہے الیکشن پٹیشنیں خارج ہو گئی اس بنا پر کہ انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنا لیا تھا لا علمی میں انہیں پتہ نہیں تھا تو یہ اب تو جو نیا قانون میں اپنا فریق بنا رہے ہیں کہ اجازت مل رہی ہے کہ فریق بنایا جائے اس میں بھی نہیں ہے اس میں بھی ٹریبیونل اجازت دے گا تو فریق بنا سکتے آپ ریٹرننگ افسر کو فریق بنا سکتے ہیں نہیں تو نہیں بنا سکتے تو پھر آل ان آل ہو گیا نا جی ریٹرننگ افسر جو مرضی کرتا پھر آپ ایک سجیشن یہ بھی تھی کہ جیسے ہی کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ ای سی پی کی ویب سائٹ کے اوپر آپ ریزلٹ جو ہیں اناؤنس کر دیں کنسولیڈیٹ ہوتا رہے گا آپ اس کو اناؤنس بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا یہ ساری باتیں چھپایا جاتا ہے نا ظاہر انہوں نے جو باقاعدہ گڑبڑ کرنی ہے اسی کا نام تو ہے نا بے قاعدگی بے ضابطگی ریگنگ اور کس بات کا نام ہوتا ہے جو مرضی اندر کارروائی کرتے رہیں اور باہر پریس میں نہ آئے فافر کو بھی اجازت بھی نہ دیں ان کے خلاف بھی ایف آئی جو ہے وہ درج کروا دی جائے تاکہ خوف راز پیدا ہو جائے آپ کے خلاف ہوئی تو نہیں ایف آئی آر 2013 کے الیکشن ہوئی نہیں تھی ہوئی ہیں آپ کے خلاف
آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ آپ کو دھماکہ خیز مواد لے کر جانا چاہتے تھے؟ نہیں، ہم نے 49 پولنگ سٹیشنز کی بات کی تھی جہاں پہ ریزلٹس 100% سے زیادہ تھا، اور وہاں پہ پولنگ سکیمز چینج ہوئی تھی. پولنگ سکیمز جو چینج 100% سے زیادہ ریزلٹ تھا وہاں. اور اس کی وجہ اکثر یہ تھی کہ جو پولنگ سٹیشن جس طرح سے پولنگ سکیم پہ تھے اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن ڈے کو بنائے تھے، وہاں پہ رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد بدل جاتی ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ اتنا سگنیفیکنٹ نہیں تھا، لیکن دا پوائنٹ از کہ پولنگ سکیمز تو چینج ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر، اور اس الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن انشور کرائے کہ جو پولنگ سکیم 1 مہینہ پہلے نئے لا کے تحت فائنل ہوں گی اس میں تبدیلی ڈی آر او یا آر او نہ کر سکیں الیکشن ڈے سے پہلے. اس سے ووٹ سپریس ہوتا ہے، اور تقریباً 7,000 سے زیادہ پولنگ سٹیشنز جو ہیں تبدیل ہوئے جو پولنگ سکیم کے مطابق نہیں بنے الیکشن 10% کے قریب بن جاتے ہیں. یہ ہم نے بھی جوڈیشل کمیشن میں تقریباً 2100 پولنگ سٹیشنز کی ڈیٹیلز دی تھیں جو مختلف تھے ان پولنگ سکیم سے، جس طرح سیٹ اپ ہوئے تو ان پولنگ سکیم سے مختلف تھے جو 2013 کے لیے الیکشن کمیشن نے اپروو کی تھی، ڈی آر اوز نے گزٹ کی تھیں. ٹھیک ہے. اب یہ والے ایشوز ہیں، اور وہاں مسئلہ الیکشن کمیشن کی اپنی انفورسمنٹ کا آ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے دیے ہوئے پاورز کو کتنا اسٹرانگلی انفورس کرتا ہے، اپنے آپ کو کتنا ایزرٹ. ٹھیک ہے. 2014 میں 5 سالہ وہ پالیسی دیتے ہیں جی، نئی الیکشن کمیشن والے سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم الیکٹرانک ووٹنگ انٹروڈیوس کروائیں گے اگلے الیکشن میں. کیا ہوا قمر صاحب اس کو؟ ظاہر ہے کہ ہم نے پوچھا تھا ان سے، تو پاکستان الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ گورنمنٹ سے کہا بھی قانون سازی کریں، لیکن قانون سازی نہیں ہونے دی. قانون سازی کی گورنمنٹ نے نہیں ہونے دی. گورنمنٹ نے قانون سازی نہیں ہوئی. اگر قانون سازی کر لیتے تو پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین لازمی مینڈیٹری ہو جاتی. اب جو آپ کی قانون سازی نہیں ہوئی تو اس کے بغیر تو آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں کر سکتے. یہ تو انڈیا کی مثال سب کے سامنے ہے. انڈیا میں 84 میں کرالا اسٹیٹ میں جب انہوں نے قانون سازی سے پہلے ہی اپنا انتخاب کروا دیا کرالا صوبے میں، تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کو قدم قرار دے دیا کہ پہلے قانون سازی کرائیں، اس کے بعد آپ الیکٹرانک مشین کا. وہ مسائل موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں، اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن کی بات تسلیم نہیں کی گئی. بریفلی اب الیکٹرانک ووٹنگ سے آپ کے خیال میں الیکشن کے اندر فرق آ سکتا ہے؟ جو ہم دھاندلی کا شور مچتا رہتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ٹرانسپیرنسی بالکل ہی منیمائز ہو جاتی ہے. ابھی تو ہمیں فارم شام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مسئلے ہیں، کہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں آپ بنیادی طور پہ الیکشن کا تمام اختیار ریاست کو دے دیں گے. جس ملک میں الیکشن کمیشن کو، ریاست کو دے دیں گے. الیکشن کمیشن کے پاس چیزیں نہیں ہوں گی نا، بایو میٹرک کا سارا ریکارڈ تو نادرا کے پاس ہے. تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں خود مختار اور آزاد الیکشن کمیشن؟ جہاں پہ اسٹیٹ کی نیوٹرلٹی ہی ان کوسچن ہو، وہاں پہ اس قسم کی نان ٹرانسپیرنٹ ٹیکنالوجیکل سولوشنز اگر الیکشن کو سیدھا کرنے کے لیے لاتے ہیں تو ہمارے خیال میں تو اس میں سوالیہ نشان ہی بنے رہیں گے. جرمنی، نیدرلینڈز، آئرلینڈ، بے تحاشا ایسے ملک ہیں جنہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی، ٹرانسپیرنسی کے، سیکریسی آف ووٹنگ کی بنیاد پہ واپس ریورٹ کر گئے ہیں پیپر بیلٹ پہ، کیونکہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ہمارا بھی اس وقت موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن سسٹم ہے اگر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں انفورس کیا جائے. ساتھ ساتھ ناظرین، جو قوانین بنائے جا رہے ہیں ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے تحت خود مختار ہو اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنے میں. اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر لوگ الیکشن کا برا حال کریں گے، ریگنگ کریں گے، من مانی کریں گے. یہ ہونا چاہیے. میں اپنے دونوں مہمانوں کا، مدثر رضوی صاحب، قمر دلشاد صاحب، بہت شکر گزار ہوں. ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالا. اگلے سیگمنٹ میں جانیے گا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹ کے اپنے آقاؤں مختلف ہوتی ہے، اختیارات کو جوڈیشسلی بانٹا جاتا ہے. ہماری پارلیمان کیا خوبصورت پارلیمان ہے. پہلے اپنے ہاتھ کاٹ کے اپنے پارٹی کے آقاؤں کے قدموں میں ڈال دیے. کوئی بھی شخص، کوئی بھی پارلیمان کے اندر رکن جو ہے پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دے ہی نہیں سکتا. ایک مثال خوبصورت سی اس کی رضا ربانی صاحب کی صورت میں موجود ہے، جو کہ دل برداشتہ ہو کے انہوں نے آئینی ترمیم جب پاس ہو رہی تھی ملٹری کورٹس کے لیے، انہوں نے ووٹ پارٹی لائن کے مطابق ہی ڈالا، لیکن انہوں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا. اب پارلیمان کیا کرنے جا رہی ہے؟ اور خوبصورتی کا کام کرنے جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کو پہلے تو کہتے تھے مختلف سیاسی پارٹیاں کے بادشاہت کا نظام قائم ہے، اب عملی طور پہ بادشاہ بنانے جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، جس کے تحت وزیر اعظم صاحب یا وفاقی حکومت جو ہے یا صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے اختیارات کسی کو بھی تفویض کر دیں گی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ وزیر اعظم اور چیف منسٹر صاحبان جو ہیں وہ اپنے اختیارات
کابینہ کے ذریعے ایکسرسائز کریں گے. جو منسٹر صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں, تو اب منسٹر صاحبان کیا کیا کریں گے کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھ کے؟ جب یہ بل پاس ہو جائے گا منہ دیکھتے رہیں گے, سر ہلاتے رہیں گے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب, آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں گے؟ آپ کی پارٹی بھی وزیر اعظم صاحب کو اب تقویت پہنچائیں گے, مزید مستحکم کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فیصل صاحب, پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے, اور میری درخواست پہ اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر احتجاجاً میں یہ عرض کروں گا کہ اس کو جمہوریہ دیا جائے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بادشاہت نہیں قائم کی. اگر کسی نے امیر المومنین بننا ہے, کسی نے بادشاہ بننا ہے, تو وہ اپنی قسمت آزمائی پاکستان کے علاوہ کہیں اور کرے. پاکستان تو آئین کے مطابق چلے گا فیصل صاحب جی. پاکستان تو غریب عوام کی مرضی کے مطابق چلے گا. جو آئین پاکستان کہتا ہے اس کے مطابق چلے گا. آئین پاکستان یہ کہتا ہے جی کہ جو اس کا چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ فیصلہ کرنے میں کل اختیار نہیں ہے. وہ فیصلہ کرنے کے لیے مینڈیٹ لے گا دو جگہوں سے, ایک ہے پارلیمان اور دوسری ہے کیبنٹ. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کیبنٹ بھی منظوری نہیں دے سکتی, اس کے لیے پارلیمان کا, پورے پارلیمنٹ کا سینس ضروری ہے. میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک. وہ کون سے ایشوز ہیں؟ فار ایگزامپل جی, وہ آئینی ترمیم کی اجازت جو ہے وہ کیبنٹ نہیں دے سکتی. دوسری وہ ہے فائنانس بل, اس کی اجازت کیبنٹ نہیں دے سکتی. وہ ہے کسی بھی سال میں جو بجٹ ہے جس کے بعد فائنانس بل آتا ہے, مین ایشوز پہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وہ ایشوز, فار ایگزامپل ہماری افغانستان پہ پچھلے 40-45 سال سے ایک پالیسی ہے جی, وہ اگر بدلتی ہے. فار ایگزامپل ہماری جو یمن کے ایشو پہ ایک پالیسی ہے, پارلیمان کا ایک سینس ہے, اس کے اگر خلاف بھی جانا ہے تو وہ پھر کیبنٹ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے, وہ پھر پارلیمنٹ میں آنا ہوگا. کچھ ایشوز ایسے ہیں جس میں کیبنٹ کو اختیار ہے کہ کیبنٹ کی منظوری سے وہ ہوگا یا کیبنٹ کی نالج میں لانے کے بعد, اور کیبنٹ سے اگر احتجاج یا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو پھر اس کا آپ کو ایک اجازت مل جاتی ہے. پارلیمنٹ میں یہی ہوتا ہے, کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے, پارلیمانی جمہوریت, وہاں بھی یہ ہوتا ہے. یو ایس جو انتہائی طاقتور پریزیڈنشل سسٹم ہے فیصل صاحب, یو ایس کا پریزیڈنٹ ون آف دا موسٹ پاورفل پرسن آن ارتھ ہوتا ہے, یو ایس پریزیڈنٹ. لیکن اس کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں. آپ امریکن کانسٹیٹیوشن اگر اٹھا کے دیکھیں, اٹ از اے بیوٹی آف اے کانسٹیٹیوشن, بہترین کانسٹیٹیوشن امریکنوں نے بنایا ہے اپنے لیے. ہمارے ساتھ وہ جو بھی کریں, ہمارے جتنے بھی وہ بچے ماریں, پاکستانیوں مسلمانوں کا جتنا بھی امریکہ دشمن ہو, اپنے ملک میں وہ انصاف کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ سپریم کورٹ آف امریکن سپریم کورٹ کا چیک ہے کانگریس پہ, کانگریس کا چیک ہے پریزیڈنٹ پہ, پریزیڈنٹ کا ایک طرح سے چیک ہوتا ہے کانگریس پہ. وہ چیک اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے فیصل بھائی. یہاں پہ جو میاں صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ہی وہ کل اختیار ہے میرے بھائی, پہلے ہی بادشاہت ہے, لیکن تھوڑی بہت جو آئین کی قدر ہے اس کو بھی ہٹا دیں تاکہ یہ بھی بات چلتی بنے. دیکھیں پاکستان میں جو آئینی ایک آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جب بجٹ پاس ہوتا ہے, بجٹ میں ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے. وہ جو منی بجٹ کا کانسیپٹ ہے, اگر بجٹ میں ایک چیز منظور نہیں ہے اور ملک کا وزیر اعظم جا کے ایک جگہ پہ روڈ کا اعلان کرتا ہے لیکن وہ بجٹ میں نہیں آپ نے پیش کیا, آپ کو وہ نہیں پیش کر سکتے. آپ کو ایک ایک روپے کے لیے آپ اس پارلیمان کے سامنے جواب دیں ہیں. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں, میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں. ایک آدمی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن کہتا ہے کہ ہاں یار میں نے بولا ہے, اللہ مجھے معاف کرے, مانتا ہے کہ غلطی کر رہا ہوں, یہ جھوٹ غلطی ہے. ایک آدمی ہے جھوٹ بولتا ہے لیکن کہتا ہے نہیں جھوٹ بولنا گناہ نہیں. ایک آدمی چوری کرتا ہے اور کہتا ہے یہ چوری ہی نہیں ہے, چوری اور اوپر سے سینہ چوری. تو اگر آئین آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے چیزوں میں پارلیمنٹ اور کچھ چیزوں میں آپ نے کیبنٹ کو اعتماد میں لینا ہے اور کہتا ہے نہیں میں پارلیمنٹ کی بھی پرواہ نہیں کروں گا, میں کیبنٹ کی بھی پرواہ نہیں کروں گا, پرواہ کروں گا تو صرف اپنے آپ کی اور اپنے خاندان کی. ہم اس چیز کو ریجیکٹ
نا یا آپ کا دیکھیں اگر آپ نے خلافت قائم کرنی ہے تو اس کا پھر یہ طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے, پھر اس کے لیے کوئی اور طریقے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس پارلیمنٹری سسٹم میں رہنا ہے, آپ نے آئین پاکستان کے تحت اس ملک کو چلانا ہے, تو سوری, تحریک انصاف تو میاں صاحب آپ کے ساتھ ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. ہاں آپ کے پرانے ساتھی شاید آپ کے پھر کام آ جائیں, جو آپ ایک سکے کے دو رخ ہیں نا, وہ بھائی بھائی جو ہیں آپس میں, نواز زرداری بھائی بھائی. میں تو یہ بات کھلم کھلا کہتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ جو ایک زمانے میں شعلے فلم میں امیتابھ بچن اور دھرمیندر جی کی کا ایک گانا تھا نا کہ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے, کیا اس کو عملی جامع کرنا ہے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے کہ یہ دوستی نہیں توڑیں گے, ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کریں گے. ویسے تو چارٹر آف ڈیموکریسی اس کو لکھا جائے گا, لیکن اندر سے ہم کیا پڑھتے ہیں آپس میں, چارٹر آف ہپوکریسی. علی صاحب, اب ویسے یہ کمزوری تو میرا خیال ہے جو پارلیمان کے اراکین ہیں ان کی خود ہے. جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا, پہلے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کو دے دیے کہ جی جو پارٹی کہے گی ہماری پارلیمان کے اندر ہم اسی طرح ووٹ دیا کریں گے, وہ کر دیا. تو سیریز آف سٹیپس ہیں, آپ اپنے اختیارات جو ہیں چھوڑتے جا رہے ہیں, وزیر اعظم کے اندر تفویض کرتے جا رہے ہیں, پارٹی رہنماؤں کے اندر تفویض کرتے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ کہاں تک کہاں جا کے رکے گا؟ پھر پارلیمان پھر رہ جائے گی بیٹھنے کے لیے, سائن کرنے کے لیے, یہاں سے قائمہ کمیٹی آپ کو بل دے گی, آپ سائن کر کے گھر چلے جائیے کریے گیا. فیصل صاحب, مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام, مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام, میری زبان کے لیے تالے خرید لو. انشاءاللہ علی محمد خان اور تحریک انصاف اور میرا لیڈر کبھی بھی کسی ایسے سسٹم کے حق میں ہم اپنا سر نہیں چکائیں گے جو مطلق العنانیت کی طرف جائے. یہ تو پھر فیصل صاحب, یہ تو پھر جمہوریت کے نام پہ جمہوری آمریت ہوگی. ہم تو جمہوری, اگر آمریت ہی کرنی ہے تو پھر آمریت ہی صحیح, پھر جمہوریت کا اس کو لبادہ کیوں اڑاتے ہیں؟ پھر ختم کریں اس ڈھونگ کو, تالا لگائیں پارلیمنٹ کو, آئین کو ایک سائڈ پر رکھیں اور لے آئیں وہ جو پرانا جو آرٹیکل 6 کو توڑنے والے تھے. یار اگر آپ نے ملک کو جمہوری طریقے سے چلانا ہے, آپ نے آئین کے مطابق چلانا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو قائد اعظم کا پاکستان ہے اس طریقے سے چلانا ہے, یہ آئین ہے, یہ جمہوریت ہے جس پہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. بھٹو جو ہے اس کو پھانسی لگی, جو ہے اپنا بے نظیر بھٹو جو ہے اس کو دن دہاڑے مار دیا گیا, اس کو لیاقت باغ میں جو ہے لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا گیا, بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. یہاں پہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں, لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں, یہاں پہ قربانیاں ہیں. وہ کلا کے جو ہے دفتر جلائے گئے, وہ کلا کو زندہ جلایا گیا, دن دہاڑے لوگوں کو بموں سے اڑایا گیا ہے. یہ کوئی ایسی یہ جمہوریت آئی ہے؟ یہ کوئی ایسے یہ آئین بنا ہے؟ اس طریقے سے بنا ہے کہ یار ایک آدمی بس اس کے پاس بروٹ میجورٹی نہیں ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور بھی بات کروں, یہ جو پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ بیٹھتے ہیں, بالکل میں اس بات کے بھی حق میں ہوں کہ ایک حد تک آپ کو پارٹی کی ڈسپلن کی پابندی لازم ہے. جس پارٹی نے آپ کو مینڈیٹ دیا, جس کے ٹکٹ پہ آپ آئے, لیکن پارٹی کی وفاداری وہاں پہ ختم ہوتی ہے جہاں پاکستان سے وفاداری کی حد شروع ہوتی ہے. خوبصورت بات کی آپ نے, خوبصورت بات کی آپ نے. ٹھیک, پھر یہ علی محمد خان صاحب, میرے پاس وقت مختصر ہے, آپ اسلام آباد انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو آپ سے ساتھ ایک لمبی نشست کریں گے اس موضوع کے اوپر. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, علی صاحب جو بات کر رہے تھے جمہوریت کی, بار بار آئین کی, بار بار منشا کیا ہے؟ جمہوریت کی منشا جو ہے وہ کلیکٹیو ڈیسیجن کی منشا ہے, جو ریپریزنٹ کرتی ہے یا ریفلیکٹ کرتی ہے عوام کی خواہشات کو. تو وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی اس منشا کو ایکسرسائز کر رہے ہوں یا اس کو لوگوں کی منشا کو ریفلیکٹ کر رہے ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کابینہ کا اپنا رول موجود ہے, وزراء کا اپنا رول موجود ہے, انہیں روبوٹس نہیں بنانا چاہیے. پارلیمان کے رکن جو ہیں روبوٹس نہیں ہیں, چپس نہیں لگے ہوئے ہیں ان کے, وہ سوچتے جیتے جاگتے انسان ہیں, ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگلے سیگمنٹ کے اندر ہم بات کرنا چاہتے ہیں سی پیک کے حوالے سے اور خاص طور پہ برطانیہ کے انٹرسٹ کے حوالے سے. ضرور دیکھیے گا. پیشنٹ سمٹمز بے جان ہو گیا, بیٹری کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کا حل صرف فساکا, بیٹری کا راکھا, صرف فساکا. چلے
लंबे अरसे तक पेशेंट डिस्चार्ज, घर फुल चार्ज। फेस फ्रेश फेनिस क्रीम, जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। डर, खौफ, रिस्क सब वर्ड्स हैं। थ्रिल तो करने में है, करो जो खुद करना है, मगर करो तो सही, क्योंकि बात तो सिर्फ कर गुजरने में है। ड्यू न किया तो फिर क्या जिया। गोल्डन पर्ल फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एंटी बैक्टीरियल व्हाइटनिंग सोप। इसका स्पेशल फॉर्मूला स्किन से डस्ट की डीप क्लेंजिंग करे, रंगत निखारे और जर्म्स का खात्मा करे 99%। गोल्डन पर्ल एंटी बैक्टीरियल व्हाइटनिंग सोप। स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे ब्यूटीफुल। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। सी पैक में बरतानिया भी शिरकत करना चाहता है और कहा जा रहा है कि ये पहली दफा है कि बरतानिया पाकिस्तान के किसी मंसूबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे में शिरकत करेगा। यूके ने एग्री किया है कि वो 121.6 मिलियन डॉलर जो हैं बुरहान हवेलियां एक्सप्रेस वे में डालेंगे। उसके साथ साथ हसन अब्दाल हवेलियां एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है जिसको E35 के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर भी हिस्सा डालेंगे। ये बरतानिया का इंटरेस्ट क्या है सी पैक के अंदर? क्या सी पैक जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जहां पे दूसरे मुल्क अब महसूस कर रहे हैं कि हमें भी हिस्सा डालना चाहिए? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साहब, हम उनसे बात करना चाहेंगे इस हवाले से। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, हम जानते हैं आप इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। सी पैक के हवाले से आपसे पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है। वाकई इतना बड़ा प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब बनने जा रहा है जो कि यूके भी उसके अंदर आएगा और फिर सेंट्रल एशिया तक फिर शाहराहें बन जाएंगी और फिर काम शुरू हो जाएगा। फैसल साहब, पिछले 1000 साल की माशी तारीख़ आप उठा के देख लें। प्यार का रिश्ता जो है वो इंसानों के दरमियान में होता है, दोस्ती का रिश्ता जो है वो इंसानों के दरमियान में होता है, लेकिन मुल्कों के दरमियान में प्यार का रिश्ता नहीं होता, मुल्कों के दरमियान में दोस्ती का रिश्ता नहीं होता। मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक रिश्ता होता है और वो मुफादात का रिश्ता होता है। ठीक है, ये बात पहले तय कर लें। चीन हो, बरतानिया हो, पाकिस्तान हो, अगर ये मिल के कुछ काम करने वाले हैं, करने चले हैं, इन सब का अपना अपना मुफाद है उसमें। तो पाक चीन दोस्ती जिसका हम बहुत ज्यादा नारा लगाते हैं, आप कहते हैं कि उसको जरा थोड़ा सा नारे की हद तक ठीक है, वरना आपने जैसे कहा कि उसको हटा दें। अगर आप चीन जाएंगे तो वहां आपको पाक चीन दोस्ती का कोई नारा देखे ना, किताबों में भी पढ़ाया गया कि 62 के अंदर उन्होंने क्या किया, इंडिया को क्या कहा, भेड़ें कहां से आ गईं, कहां चली गईं, तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है दोस्ती का। डॉक्टर साहब, ये मुफादात का, अगेन 62 कर लें, 65 कर लें, इसमें दोनों मुल्कों के अपने मुफादात हैं। ठीक है, यहाँ पे बरतानिया का मुफाद क्या है, यहाँ पे चाइना का मुफाद क्या है, ये यकीनी तौर पे जिस सिमत में जा रहा है ये बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। हमारी तरजीह में हमारी अव्वलीन फोकस ये है कि हमने इस सारे बड़े प्रोजेक्ट में से पाकिस्तान का मुफाद निकालना है। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रोजेक्ट में हमें कुछ ना मिले और चीन ले जाए और बरतानिया अपना मुफाद ले जाए। अच्छा, यहाँ पे मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, एक तो सफारती बयानबाजी है। ये सी पैक का मंसूबा आपने कहा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें सारा का सारा लोन आ रहा है चाइनीज बैंकों से। ठीक है, और चाइनीज बैंकों की लोन की 2 शराइत होती हैं। पहली शर्त यह कि उस लोन से सिर्फ और सिर्फ चाइनीज बनी हुई चीजें खरीद सकते हैं और कुछ नहीं खरीद सकते। और उस लोन से आप अगर ठेका देना चाहें, कॉन्ट्रैक्ट देना चाहें, तो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कंपनीज को दे सकते हैं। उस लोन को आप बरतानिया में इस्तेमाल लिया, बरतानिया की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बरतानिया आ रहा है, आपने $100 मिलियन कह दिया, कोई ट्रेन बनेगी, जरूर बन जाएगी, जरूर ग्रांट्स आ जाएंगी, लेकिन हमने देखिए फैसला इसमें 3 मामला हैं। जी प्लीज। पहला तो ये कि शफाफियत का मामला, जो कुछ हम कर्जा जात ले रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को मुकम्मल शफाफियत रखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं रखेगी तो फिर पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है और शक व शुबहात बढ़ सकते हैं, पहली बात।
دوسری چیز یہ کہ ترجیحات، کچھ چائنا کی ترجیحات ہوں گی، جیسے اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ چائنا کی ترجیحات میں سے کوئلے کے پاور پلانٹس ان کی ترجیح ہے، وہ لگانا چاہتے ہیں۔ کچھ ہماری ترجیحات ہونی چاہیے، ہماری ترجیحات ہونی چاہیے تعلیم اور صحت کے اوپر زور۔ اپنے پلانٹس چائنا میں کوئلے بند کر رہا ہے، کوئلے کے پلانٹس چائنا میں بند ہو رہے ہیں۔ انہوں نے 2 مہینے پہلے آفیشیل ایجنسی نے کہا کہ 104 کوئلے پہ چلنے والے پلانٹس چائنا میں اگلے کچھ مہینوں میں بند کر دیے جائیں گے۔ وہاں پہ کوئلے کے پلانٹس بند ہو رہے ہیں، یہاں پہ کیوں لگتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ تشویش کی بات ہے، یہ دیکھنی۔ اور ترجیحات کی بات ہے کہ ہمیں پاور پلانٹس پہ کتنے پیسے خرچنے ہیں، ہمیں میٹرو بسز پہ، ہمیں اورنج لائن پہ کتنے پیسے خرچنے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں اور چائنا کی ترجیحات کیا ہیں۔ منصوبہ بہت زبردست ہے۔ ہماری ترجیحات تو نیڈ بیسڈ ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس وقت کمپلشن ہماری بنی ہوئی ہے، بجلی نہیں پوری کر پا رہے ہیں ہم۔ اب خواجہ آصف صاحب کو ٹی وی کے اوپر آ کے کلیریفیکیشنز دینی پڑی کہ جی اس مہینے انتظار کر لیں ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ نعرے لگ رہے تھے کہ اب تو نہیں وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی جو پہلے ہوا کرتی۔ تو کول بیسڈ پروجیکٹس لگانا شاید ہماری کمپلشنز میں سے ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے اپنا مفاد نکالنا ہے اس پورے پروجیکٹ میں سے۔ ہم نے قائد اعظم سولر پارک بنایا، چائنیز پلانٹ چائنیز نے بنا کے دیا، چائنیز سولر پینلز لگے وہاں پہ ہمیں خرچہ آتا ہے، جو ٹیرف ہم نے چائنا کو دے رہے ہیں وہ 14 روپے اور 85 پیسے فی یونٹ کا ہے۔ 14 روپے 85 پیسے فی یونٹ۔ اور 1 مہینہ پہلے انڈیا نے سولر پاور شمسی توانائی سویڈن کو دی ہے، سویڈن کے پینلز لگیں گے آ کے، اور وہاں پہ انہوں نے پاکستانی روپے 5 روپے اور 19 پیسے، ٹھیک ہے، انڈین روپیز 2 روپے 97 پیسے، اس کو آپ پاکستانی میں کنورٹ کر لیں تو 5 روپے اور 19 پیسے کا ٹیرف ہے۔ یعنی کہ سویڈن انڈیا میں شمسی توانائی ان کو 5 روپے 19 پیسے فی یونٹ دے گا، اور ہم یہاں پہ 14 روپے اور 85 پیسے چائنیز سے لیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، یہاں پہ پلانٹ لگنے چاہیے، لیکن قیمت مقابلتاً دنیا میں جو کمپیریٹیو قیمت ہے وہ نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب ویسے اس پلانٹ کا حال کیا ہے جو قائد اعظم صاحب کے بانی پاکستان کے نام سے جوڑا ہوا ہے ہم نے، اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال آپ سوچئے کہ جو سویڈن کا بنایا ہوا پلانٹ انڈیا میں لگایا جا رہا ہے وہ $7 لاکھ فی میگا واٹ کا خرچہ اس پہ آئے گا، اور قائد اعظم کے اوپر، قائد اعظم سولر پارک کے اوپر ہم نے 15 لاکھ روپیہ فی میگا واٹ چائنیز کو دیا ہے۔ اب اگر آپ 2 گنا زیادہ خرچہ کریں گے اپنے، ہے تو شمسی توانائی، سورج تو خدا نے بنایا ہے، وہاں سے بھی سورج سے توانائی حاصل کی جا رہی ہے اور یہاں پہ بھی، لیکن ریٹ میں اتنا فرق، تو شفافیت پہلا معاملہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا معاملہ قیمت کا، اور تیسرا معاملہ ترجیحات کا۔ ہماری کیا ترجیحات ہیں، چائنیز کی کیا ترجیحات ہیں، جب تک یہ تینوں چیزیں ہم فوکس میں نہیں رکھیں گے تو اس پروجیکٹ سے، جو بہت بڑا پروجیکٹ بننے والا ہے، ہمارا فائدہ کم نکلے گا اور دوسری طاقتوں کا فائدہ زیادہ نکلے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب لیکن یو کے کے حوالے سے اگر وہ اس پروجیکٹ کے اندر اپنا مفاد نہ دیکھ رہے ہوتے تو ہم سے نہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم شرکت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو 2 سڑکوں کے حوالے سے، 2 ریل روڈز کے حوالے سے، ریل روڈز کے حوالے سے وہ اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ کانفرنس کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر اس سی پیک کے منصوبے کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ $100 ملین، ہم وہاں پہ بات کر رہے ہیں $55 ارب کی۔ یہاں پہ سفارتی، جیسے میں نے کہا، سفارتی بیان بازی زیادہ ہے، اس میں مواد اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے کہ سبسٹنس کیا ہے، دیکھیے سی پیک چائنا کا قرضہ ہے، اس میں برطانیہ کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ اگر ہمیں لون چائنا سے مل رہا ہے، ہم برطانیہ کی بنی ہوئی چیزیں نہیں خرید سکتے ہیں۔ اگر چائنا سے لون مل رہا ہے، ہم برطانوی کمپنیوں کو ٹھیکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے $100 ملین کی آپ کی ریل روڈ بنے گی، بہت اچھی بات ہے، آپ نے ابھی پڑھا کہ شاید گرانٹ آ رہی ہے، لون بھی نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ اب لونز جو آ رہے ہیں، دیکھیے شفافیت کا معاملہ میں نے پہلے ریز کیا، جتنے بھی پروجیکٹس سی پیک کے اندر لگ رہے ہیں ان میں سے صرف 8 پروجیکٹس کے اندر شفافیت پیدا کی ہے۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ جو 8 پروجیکٹس لگ رہے ہیں اس میں تھر کول بھی ہے، اس میں ساہیوال کول بھی ہے، کہ ان کی ڈیٹیلز ہمیں بتائی جائیں، ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں، اور وہ ڈیٹیلز پہلی مرتبہ تاریخ میں، سی پیک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ بتائی گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شفافیت زیادہ ہونی چاہیے، سب چیز آن لائن ڈال دیں، آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں قرضہ کیا ہے، اس میں ایکویٹی کیا ہے۔
میں پریشان تھا. وہ احسان اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیے تو تمام تفصیل موجود ہے وہاں پہ. ان 8 پروجیکٹس کے حوالے سے کچھ ہفتے پہلے یہ شفافیت دی گئی ہے. ادروائز ان پہ کوئی فائنینشیل ڈیٹیلز جو ہیں کہ آپ قرضہ کتنا لے رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اور ریٹ آف ریٹرن کے حوالے سے بھی معلومات ہمارے پاس موجود ہیں. اب آئی ان 8 پروجیکٹ سے, پہلے نہیں تھیں, اس لیے یہ دس بیکمز ریئلی مائی کنسرن, آئی بیکم کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. 8 پروجیکٹس ایسے ہیں جن کے متعلق ڈیٹیل بتائی گئی ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ ان 8 پروجیکٹس کے اوپر $12.5 ارب کا خرچہ ہوگا. $12.5 ارب ڈالر. اس $12.5 ارب میں سے $9.5 ارب قرضہ ہے. پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید چائنا پیار اور محبت میں ہمیں دے رہا ہے. یہ قرضہ ہے, $9.5 ارب کا قرضہ ہے, اور اس قرضے کے اوپر 6% سود لگایا کہ ڈالر میں 6% سود ہمیں دینا ہے, اور 7% انشورنس پریمیم دینا ہے. which means 7 اور 6 13. اس کا مطلب پہلے سال جو اس قرضے کے اوپر ہم قرضے کی سروسنگ کریں گے, جو سود واپس دیں گے, وہ 6 جمع 7 ہوگا, 13% ہوگا. 13% ہوگا. اس کے اندر جو اور انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ جو ہے, دیکھیے آج کل ڈالر کے اوپر انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہے وہ ریٹ کہلاتا ہے لائبور, لنڈن انٹر بینک آفرڈ ریٹ. وہ تقریباً 1.5% ہے. تو ہم 1.5% پلس 4.5%, انہوں نے کہا ہے کہ لائبور پلس 4.5% آپ دیں گے, تو ریٹ بڑا ہائی ہے. اب یہ ہے قرضے کے اوپر. جو باقی 25% ہے وہ ایز ایکوٹی ڈالی جائے گی, اور اس ایکوٹی میں ساہیوال کے پروجیکٹ کے اوپر حکومت پاکستان چائنیز انویسٹر کو گارنٹی کر رہی ہے 27.2%. اب ہمارے یہاں میں دیکھ رہا تھا خاص ڈپازٹ میں ایک بہبود سیونگ سکیم کہلاتی ہے, جو بیوہ خاتون ہے پاکستان میں, ان کے لیے بنائی گئی ہے, اور اس میں ہم حکومت پاکستان گارنٹی کر رہی ہے 9.36%. یعنی کہ پاکستان کی بیواؤں کو ہم دیں گے 9%, اور چائنیز اور قطری انویسٹرز جو آئیں گے ان کو دیں گے 27%. بگ ڈفرنس. اب آپ 27% ایکوٹی کے اوپر, تو یہ آپ کمائیں گے کہاں سے؟ یہ سارا پیسہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ آپ جو 27% آپ ریٹرن دینے جا رہے ہیں, جو بجلی بکے گی اسی میں سے یہ سب کچھ نکالنا ہے. اب اگر یہ سب کچھ نکالنا ہوگا تو وہ بجلی بڑی مہنگی ہوگی, اور جب وہ بجلی مہنگی ہوگی پھر آپ وہ انڈسٹریل سیکٹر میں ڈالیں گے, پھر اس سے جو چیزیں بنیں گی وہ بھی مہنگی ہوں گی. تو جو کوریڈور اٹ سیلف ہے جہاں سے گڈس کو ٹرانسپورٹ ہونا ہے, ایک جگہ سے دوسرے کونے پہ جانا ہے, اس کے اوپر ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اس کے اوپر تو بھی کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جنریٹ جو اسلام آباد اور لاہور کی موٹر وے ہے, اس میں اکنامک ایکٹیویٹی کیا ہے سوائے راستے میں جو پنکچر لگاتے ہیں آپ کے ٹائر کے اوپر, یا آپ نے کوئی پیٹرول پمپ کھول رکھے ہیں, یا کچھ ریسٹورنٹس میں آپ رک جاتے ہیں, اس سے زیادہ تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو وہ ٹول بھی تو دیتے ہیں نا ہم راستے میں, تو اب تو وہ بھی بڑا, کسی زمانے میں 200 روپیہ 150 روپیہ ہوا کرتا تھا, اب کچھ 600 روپے کے قریب لیتے ہیں وہ. دیکھیے اگر اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہوں آپ, اب وہ ٹول کے بعد بھی اس ہائی وے کا, اس موٹر وے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. اب ہم اورنج ٹرین بنا رہے ہیں, آپ سوچیے اورنج ٹرین میں 162 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا ہے چائنا سے, اور وہاں پہ ٹکٹ رکھا گیا ہے 20 روپے, جبکہ ایک پیسنجر کو ایک پوائنٹ اے سے بی پہ لے جانے کے لیے کوئی 120 روپے کا خرچہ آئے گا حکومت کا. 20 روپیہ سفر کرنے والے دے گا, 100 روپے کی سبسڈی چاہیے ہوگی. جو 162 ارب روپے کا لون لیا جائے گا اس پہ تقریباً 12 سے 15 ارب ڈالر سالانہ سود دیا جائے گا. اب یہ ترجیحات ہم نے, پروجیکٹ کے خلاف کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پاکستان میں کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو سی پیک کے پروجیکٹ کے خلاف ہوگا. صرف اس پہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے اپنے مفادات ایکسٹریکٹ کرنے ہیں, چائنا ہمیں خود سے نہیں دے گا. جب یہ پروجیکٹ لگ رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ تب یہ ڈیٹیلز اویلیبل تھی ہی نہیں. فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ 13% آپ نے ان کو دینا ہے لائبور, اور 27% جو ہے آپ کہہ رہے ہیں ریٹرن ان کو دیں گے. یہ ڈیٹیلز پہلے اویلیبل نہیں تھیں آپ کہہ رہے ہیں. یہ 8 پروجیکٹس کے حوالے سے ڈیٹیلز چند ہفتے پہلے اویلیبل نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ایک سوال کے نتیجے میں دی گئی ہیں. یہ کہیں ویب سائٹ پہ اس سے پہلے کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. آج اگر آپ نے ایک رپورٹ دیکھی ہو, ڈان میں ایک بڑے مشہور لکھنے والے ہیں, انہوں نے, خرم حسین صاحب بہت عمدہ لکھ رہے ہیں, انہوں نے رپورٹ لکھی ہے کہ ایک عجیب سی ریکنسلیشن کی ضرورت ہے. اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ایک خاص اماؤنٹ امپورٹ ہوئی ہے,
اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو کہہ رہا ہے وہ اس سے $3 بلین زیادہ کہہ رہا ہے. یعنی کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگرز اور اسٹیٹ بینک کی فگرز میں کوئی $3 بلین کا فرق آ رہا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بے شمار سامان چائنا سے آ رہا ہے جو کسٹمز کے پاس تو آ جاتا ہے لیکن بینکوں کے پاس کوئی انٹری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سامان ابھی آ رہا ہے, اس کا جو بوجھ ہے جو ہم نے قرضہ جات واپس کرنے ہوں گے یہ اگلے کچھ سالوں میں سامنے آئے گا. اگلے کچھ سالوں میں کیا کچھ سامنے آئے گا؟ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اپنی رائے ایکسپریس کرنے کا. ناظرین, ٹرانسپیرنسی کے اوپر بہت زور دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. اگر آپ نے منصوبہ بنانا ہے تو لوگوں کو بتائیے کہ آپ کس ریٹس کے اوپر لے رہے ہیں. 8 پروجیکٹس کا سامنے آیا ہے, باقی کا ابھی پتہ نہیں ہے, پتہ ہونا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.